اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں زمان پار، جہاں پر شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ 2 بجے سے پہلے ہر صورت زمان پاک پہنچے، اور دوسری گزارش اس سے بڑھ کر جو ہے انہوں نے پرامن رہنا ہے، ہم نے پرامن رہنا ہے، ہم نے کہیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، ہم نے تصادم نہیں کرنا۔ وہ اشتعال انگیزی بھی کریں، تجاوز بھی کریں، ہم نے صبر سے کام لینا ہے، حوصلہ رکھنا ہے، اور اپنے مقصد کی طرف، اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہے۔ ہماری منزل انتخابات ہیں، اور حکومت کی خواہش انتخابات سے فرار ہے۔ فرار کے لیے وہ تصادم چاہیں گے، فرار کے لیے وہ چاہیں گے کہ کل کلیشز ہوں، لاشیں گریں، اور اس کی آڑ میں وہ الیکشنز کو ملتوی کرنے کا بہانہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے پرامن رہنا ہے، ہر صورت پرامن رہنا ہے، اور یہاں پہنچنا ہے۔ انشاءاللہ پرامن رہیں گے، اور اپنی حکمت عملی کے تحت ہم آگے بڑھیں گے۔ عمران خان صاحب خود اس ریلی کی قیادت کریں گے، سینئر لیڈرشپ ان کے ہمراہ ہوگی، اور انشاءاللہ ہم داتا کے حضور حاضری دینے جائیں گے۔ یہ آج کی لیڈرشپ کا جو اجلاس ہوا ہے، ابھی ہنگامی اجلاس ہوا ہے، اس کے فیصلے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں ہم نے اس لیے پیش کر دیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ سرکار سپن ڈاکٹرن کرتی ہے، اور وہ میڈیا پر ایک اپنا من گھڑت بیانیہ بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا بیانیہ اور اس کو کوئی خاص رنگ دینے کی کوشش کریں، ہمارا جو فیصلہ ہے، ہماری جو پالیسی ہے، ہم میڈیا کو اور آپ کے ذریعے عوام کو اعتماد میں لینا چاہ رہے تھے۔ اس لیے یہ ہنگامی طور پر مجھے پریس کانفرنس کرنی پڑی چیئرمین صاحب کے حکم پر۔ تھینک یو۔ تعینات کر لی گئی ہے، پتہ چلا ہے کہ زمان پار کے گرد و نواح میں جو ہے صبح رینجرز بھی طلب کر دی گئی ہے، بتائیے گا۔ دیکھیے، میں باعث کر رہا ہوں نا جی، یہ ان سب چیزوں کو سوچتے ہوئے ہم نے ان جو ہمیں اطلاعات آپ کو مل رہی ہیں، ہمیں بھی مل رہی ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ حکمت عملی اپنائی ہے۔ الیکشن کمیشن سے رجوع کرنا، عدلیہ سے رجوع کرنا، کارکنان کو پرامن رہنے کی ہدایت دینا۔ جب میں اپنے قانونی ضابطے کے اندر ہوں تو مجھ پہ ہاتھ کیوں ڈالنا چاہیں گے؟ جب میں نے قانون شکنی نہیں کی، میں نے کوئی تصادم نہیں کیا، میں نے املاک کو نقصان نہیں پہنچایا، میں کسی سے دست و گریبان نہیں ہوا، تو آپ مجھے کیوں گرفتار کرنا چاہیں گے؟ آپ مجھے کیوں پابند سلاسل کرنا چاہیں گے؟ آپ کیوں لوگوں کی پکڑ دھکڑ کرنا چاہیں گے؟ سر، یہ ایک سوال لیجیے گا، مریم نواز پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ پنجاب پورے میں جلسے کر رہی ہے، تو یہاں کی ریلی نکالنے میں اور یہ دیکھیے، آپ نے پوری حق ہے، یہ آپ نے ہمارے الفاظ ہم سے چھین لیے۔ دیکھیے، میں یہ سوال اٹھانا چاہوں گا نگران حکومت سے۔ یہ نگران حکومت ہے، یا تو چیف منسٹر صاحب کہیں وہ پی ڈی ایم کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر وہ پی ڈی ایم کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں اور کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں، تو پھر میرا سوال بنتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ مریم صاحبہ جلسے کر رہی ہیں، ان کو پولیس کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ سیاسی گفتگو کرتی ہیں، وہ الیکشن کی تیاری کے لیے وہ اپنا ماحول پیدا کر رہی ہیں، انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ سے درخواستیں طلب کر لی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ایک جماعت جو اپنا آئینی، قانونی اور سیاسی حق استعمال کرنا چاہ رہی ہے، اسے کارڈن آف کیا جا رہا ہے، کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں، پولیس کھڑی کی جا رہی ہے، اور ان کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی جا رہی ہے۔ یہ کھلا تضاد ہے، اور اس تضاد کی نشاندہی کے لیے ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کرنے جا رہے ہیں۔ صاحب، آج عامر میرے بھی گزشتہ قبل